تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه النبي الرؤوف الرحيم الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ایمان والوں کو نماز کی دعوت دی جا رہی ہے. جو ایمان والا ہوتا ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے. قرآن میں ایمان والوں کو دعوت نماز دی جا رہی ہے. نماز پڑھو. معلوم ہوا کہ ایمان والوں کی علامت، جو لوگ ایمان والے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں. قرآن کریم میں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو نہیں فرمایا بلکہ نماز قائم کرو. معلوم ہوا کہ نماز پڑھنے میں اور قائم کرنے میں کچھ فرق ہے. نماز کا قائم کرنا یہ کمال ہے، صرف نماز کا پڑھنا کمال نہیں. یعنی ایک آدمی نماز پڑھتا ہے 2-4 وقت کی پڑھ لے، کبھی صبح کی پڑھ لی تو ظہر کی غائب، کبھی ظہر کی پڑھ لی تو عصر کی غائب، کبھی 2 وقت کی پڑھ لی تو 3 وقت کی غائب، کبھی 3 وقت کی پڑھ لی تو 2 وقت کی غائب. ایسی نمازیں مفید نہیں، بلکہ پڑھنے والے بھی نماز کا حلیہ بگاڑتے ہیں اور رب کریم کی طرف سے کوئی اس کا ثمرہ نہیں ملتا. تو کسی کام کا کرنا اور شے ہے، اور کام کرنے کے بعد اس پر مضبوط ڈٹ جانا اور شے ہے. ایمان کا لانا اور بات ہے، اور ایمان لانے کے بعد اس پر قائم رہنا یہ اور بات ہے. قرآن کریم قیام کا حکم دیتا ہے کہ نمازیں تو تم پڑھتے ہو، مگر نمازوں کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ تمہیں ضروری اس بات پر ہے کہ تم اس پر ڈٹ جاؤ. اقیموا الصلاۃ، اے ادو بحقوقہا، اے نماز کے پڑھنے والے نماز اس طرح پڑھ کہ جو نماز کے حقوق ہیں، جو نماز کے فرائض ہیں، جو نماز کے واجبات ہیں، جو نماز کے سنن ہیں، جو نماز کے مستحبات ہیں، ان کو ادا کر، تاکہ دیکھنے والا تیری نماز کو دیکھے تو یہ سمجھے کہ یہ مسلمان کی نماز ہے. مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو اس شان سے وہ نماز پڑھے کہ معلوم ہو کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو یہ ادا کر رہا ہے. ہوئے کھڑے اور وہ پڑھتے ہیں سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. جھکی ہوئی ہے کروڑوں کی تعداد میں. وہ فرشتے بس لاکھوں سال ہو گئے یوں جھکے ہوئے ہیں اور عرض کرتے ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. اے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا تم پر کرم ہے ورنہ فرشتوں کی مقابلہ پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. یہ سب کچھ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ تھا. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. عبادت کے لیے فرشتے بہت تھے، بہت عبادت کرتے ہیں. جھکے ہوئے ہیں، فرشتوں کی ایک جماعت جھکی ہوئی ہے سبحان ربی العظیم. کوئی کھڑی ہوئی ہے تو وہ سبحان وہ اللہ کو یاد کر رہی ہے. کوئی سجدے میں ہے تو سبحان ربی الاعلیٰ. لاکھوں سال ہو گئے سجدے ہی.
بندہ نماز پڑھتا ہے اور وہ کھڑا ہوتا ہے اس طرح سے، تو رب کریم کی قدرت دیکھتی ہے اور رب کریم کی رحمت اس بندے پر نازل ہوتی ہے، اور وہ بندہ کھڑا جب ہوتا ہے تو کھڑے ہونے کی وجہ سے پہلے آسمان کے فرشتوں کے ساتھ وہ مشابہ ہوتا ہے، وہاں بھی فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، یہاں بھی خدا کا بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اور جب وہ رکوع میں جاتا ہے تو جو فرشتے وہاں رکوع میں ہیں ان فرشتوں کے ساتھ یہ مشابہ ہوتا ہے، اور جب یہ سجدے میں جاتا ہے تو یہ بندہ ان فرشتوں کے ساتھ مشابہ ہوتا ہے جو وہاں سجدے میں ہیں۔ نماز پڑھا کر کے رب کریم آپ کے مرتبے کو، آپ کی عزت کو فرشتوں سے آگے بڑھاتا ہے، اور رب کریم دکھاتا ہے کہ دیکھو میرے بندوں کو، اے فرشتوں تم تو یہ کہتے تھے کہ یہ بندے بڑے فسادی ہوں گے، دنیا میں فساد اور قتل کریں گے، مگر دیکھو کہ میرے ان بندوں کی شان یہ ہے کہ کوئی کہتا ہے سبحان ربی العظیم، کوئی کہتا ہے سبحان ربی اللہ۔ یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو میرے دوستو یہ نماز اصل میں یہ فرشتوں کی جو ادائیں ہیں، فرشتوں کا جو پاٹ ہے، فرشتوں کے جو کام ہے، ان کی نقل اپنے بندوں سے رب کریم کرواتا ہے تاکہ تم اس طرح سے نماز پڑھو اور نماز پڑھ کر کے مجھ سے عزت حاصل کرو، اور ایسی عزت حاصل کرو کہ علماء فرماتے ہیں کہ جو بندے عام بندے ہیں، عام مومن، وہ عام فرشتوں سے افضل، اور جو خاص بندے ہیں وہ خاص فرشتوں سے افضل، تو انسان کو جو فرشتوں سے افضل کیا گیا تو یہی وجہ ہے میرے دوستو کہ وہ عبادت بھی کرتا ہے اور نفس امارہ کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کو قبول کرتا ہے۔ اس موقع پر ایک بات میں اور عرض کروں، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز خدا کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، خدا کی عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، من کل وجوہ یہ خدا کی عبادت ہے، اس عبادت میں کوئی انسان، کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی رسول کسی اعتبار سے اس کی شرکت نہیں ہو سکتی، اور کوئی مسلمان اپنے تصور اور تخیل میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ بات نہیں لا سکتا کہ وہ کسی نبی یا رسول کو خدا کی عبادت میں شریک کرے۔ ٹھیک ہے، اب سنیے، خدا کی عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ اگر غور کریں گے کہ یہ خدا کی عبادت ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کی عبادت ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ خدا کی عبادت ہے، ہم پورے یقین کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی عبادت ہے، لیکن آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب نمازی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اور وہ نیت باندھنے کے لیے یوں ہاتھ اٹھا کر کے اور یوں نیت باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ واقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ کیسے قائم کرو؟ کھڑے ہو کر قائم کرو، اٹھ کر قائم کرو، لیٹ کر قائم کرو، دوڑ کر قائم کرو، کیسے قائم کرو؟ وقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، اے اللہ تیرا حکم ہے کہ نماز کو قائم کرو، ہم نے تیرے حکم کو مانا، تیرے حکم پر ہم نے سر کو جھکایا، مگر قائم کیسے کریں؟ اے اللہ نماز قائم کرنی ہے، تیری عبادت کرنی، اے اللہ تو نماز پڑھ کر کے ہمیں بدلا دے۔ نماز اور اللہ وہ واجب ہے، وہ معبود ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا۔ نماز پڑھنا، عبادت کرنا یہ بندوں کا کام ہے، وہ تو معبود ہے، وہ پاک ہے ان چیزوں سے، وہ معبود ہے، اس کی عبادت ہوتی ہے، وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا کیونکہ اس کا کوئی معبود نہیں، وہ سب کا معبود ہے، اس کا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ابدی ہے، ابدی ابدی، وہ ہمیشہ سے ہے رب کریم۔ پھر نماز کیسے پڑھیں؟ رب تو نماز پڑھتا نہیں، نماز رب کی شان کے لائق نہیں، یہ بندوں کا کام ہے، مکلف بندے، معبود مکلف نہیں، تو پھر نماز کیسے پڑھیں؟ بتاؤ۔ معلوم ہوا کہ نماز پڑھنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت ہوگی، کہیں سے مدد حاصل کرنی ہوگی، عبادت خدا کی ہے مگر کسی سے کچھ لے کر نماز پڑھنی ہوگی۔ اب کہاں سے لیں؟ کیسے لیں نماز؟ میرے دوستو جب تم سوچو گے اور غور کرو گے، میں
کبھی کبھی لاہور کے جلسوں میں جو لوگ نماز کے منکر ہیں اور حدیث کے منکر ہیں، میں ان سے کہا کرتا تھا کہ بے دینوں، تم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے بغیر ایک رکعت اگر قرآن سے تم نماز پڑھ کر کے ہمیں دکھا دو تو سب سے پہلے تمہارے مسلک پر میں ایمان لانے کے لیے تیار ہوں۔ ایک رکعت نماز نہیں ہو سکتی جب تک کہ سرکار دو عالم کی سنت سامنے نہ ہو۔ کھڑے ہو تو کیسے کھڑے ہو؟ کیسے کھڑے ہو؟ نماز خدا کی ہے مگر مصطفیٰ پیارے کی سنت پر عمل ہو رہا ہے۔ کھڑے ہو تو کیسے کھڑے ہو؟ شریعت کہتی ہے کہ اے نمازی، اے نماز کے پڑھنے والے، ارے تجھے معلوم نہیں جیسا ہمارا کالی کالی کملی والا کھڑا ہو گیا تھا ویسے ہی تو کھڑا ہو گیا۔ دیکھا، یہ نماز خدا کی ہے مگر کیسے کھڑے ہو گئے؟ کھڑے کیسے ہو گئے؟ دیکھنا پڑے گا سنت مصطفیٰ کو۔ یہ ہے میرے دوستو ایمان، خدا کی عبادت ہے مگر اطاعت ہو رہی ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ کیسے کھڑے ہو گئے؟ حضور کے قیام کو دیکھنا ہوگا۔ اے حدیث، تو بتا میرے آقا کیسے کھڑے ہوئے تھے؟ حدیث کہے گی میرے آقا یوں کھڑے ہو گئے تھے۔ کیا کھڑے ہو گئے آپ؟ اب کیا کریں؟ تو پھر قرآن سے پوچھئے۔ قرآن کہے گا کہ اے مجھ سے پوچھنے والے، اے مجھ سے گفتگو کرنے والے، اے مجھ سے بار بار مسئلے کو پوچھنے والے، سن، میں بھی خدا کا کلام ہوں، میں قرآن ہوں، اور مدینے والا جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ بھی خدا کا کلام ہوا کرتا ہے۔ خدا کی اجازت سے، خدا کی مرضی سے ان کی زبان سے کلام نکلتا ہے۔ میں بھی قرآن ہوں مگر میں بولتا نہیں ہوں، اور مدینے والا وہ خدا کی بولتی ہوئی کتاب ہے، وہ بولتے ہیں، ان کا عمل بولتا ہے، ان کا اعجاز بولتا ہے، میں بولتا نہیں۔ اگر مجھ سے کچھ پوچھنا ہے تو کالی کالی کملی والے سے پوچھے، میں بولتا نہیں، میں خاموش ہوں۔ میری تفسیر تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ میں قرآن ہوں مگر قرآن ثابت ہوں، اور کالی کالی کملی والا وہ بھی قرآن ہے مگر وہ بولتا ہوا قرآن۔ ان سے پوچھو جا کر کیسے نماز پڑھیں۔ دیکھا، لوگ کہتے ہیں صاحب نماز، یہ سنی لوگ جو ہیں یہ نماز کا حکم نہیں کرتے۔ دیکھو میں کہہ رہا ہوں نماز پڑھو، کون سی میری تقریر ہوتی ہے جس میں میں نہیں کہتا کہ نماز نہ پڑھو؟ ہر تقریر میں ہر آدمی، چاہے وہ جاہل ہو، عالم ہو، مولوی ہو، ہم یہی کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، مگر کیسے پڑھو؟ یہ میں عرض کر رہا ہوں، ایسے پڑھو۔ وہ کیسے بد نصیب ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عبادت میں غیر خدا کا خیال نہیں آنا چاہیے؟ میں کہتا ہوں کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور بڑے مزے کی بات ایک مست قلندر کہہ دیا، واہ واہ واہ، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کا دادا پیر بختیار کاکی، قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی، بشارت ہوئی شیخ المشائخ کا دادا پیر، شیخ المشائخ، تمام مشائخ کا شیخ اور اس کا دادا پیر بختیار کاکی مدار پر حاضر کرے۔ مدار سے آواز آئی، بات سنی، اور یہ سنتے ہیں کہ آنکھ کس کے در نماز نہ بینت جمال دوست، آنکھ کس کے در نماز نہ بینت جمال دوست، وہ شخص جو نماز کے اندر دوست کا جمال نہ دیکھتا ہو، محبوب کی تجلیاں، محبوب کے جلوے اگر نماز کے اندر نہ ملے تو بتاؤ پھر نماز کس لیے؟ نماز تو ہوتی اسی لیے ہے کہ نماز کے ذریعے سے تم محبوب کے حسن اور محبوب کی تجلیوں سے قریب ہو جاؤ۔ محبوب سے قریب تر کرنے کا ذریعہ نماز ہے۔ تو فرماتے کہ آنکھ کس کے در نماز نہ بینت جمال دوست، اور فتویٰ حمید ہم کہ نماز قضا کنت۔ صوفی فرماتے ہیں، صوفیوں کا مسلک سنو، صوفی اللہ والوں کا مسلک یہ ہے کہ جو شخص نماز میں محبوب کے جلوے نہ دیکھتا ہو تو میں فتویٰ دیتا ہوں کہ وہ اپنی نماز قضا کرے، اس کی نماز ہی نہیں۔ محبوب کے جلووں سے کھیلو، نماز ہوتی اسی لیے۔ کھڑے ہو گئے، اے اللہ، کھڑے ہونے کے بعد کیا کریں؟ تو اب یہ نیت باندھے تو کیسے باندھے نیت؟ قرآن عظیم میں تو لکھا ہوا نہیں کہ یوں نیت باندھو، قرآن میں نہیں لکھا ہوا۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن میں سب کچھ ہے، مگر قرآن میں ہے تو
مگر بتائے گا کون؟ وہ تو کالی کالی کملی والا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتائیں گے، کون بتائے گا؟ اے رضا فیض ہے احمد پاک کا، اے رضا فیض ہے احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے، ورنہ ہم کیا سمجھتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا ہے، کہتے بہت اچھا حضور، جو کچھ آپ نے فرمایا خدا ہے، مانتے ہیں، بس خدا کو کسی نے دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا نماز پڑھو، صحابہ پیچھے کھڑے ہو گئے، اب کیا کریں؟ تو اب یہ ہاتھ اٹھانے کے لیے بھی کالی کالی کملی والے کے تصور کی نقل ہوگی، کاپی ہوگی، دیکھنا پڑے گا کہ میرا آقا اس طرح سے انہوں نے ہاتھ، ان کے ہاتھ یوں اٹھے تھے تو ہم بھی ہاتھ یوں اٹھاتے، اور انہوں نے ہاتھ یوں باندھے تھے تو ہم بھی ہاتھ یوں باندھتے ہیں۔ نماز ہو رہی ہے خدا کی، مگر کاپی ہو رہی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ بھلا بتاؤ تو صحیح، میں کہتا ہوں کہ قسم خدا کی وہ کون سی ایسی چیز ہے جو بغیر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی کو حاصل ہو؟ نماز، نماز کی بات میں آپ کر رہا ہوں، اور اگر کوئی غلطی ہو میری بات میں تو میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی بھی آن کر کے بتائے کہ میں غلط کہتا ہوں۔ نماز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لیکن کیسے؟ رکوع کیسے کیا؟ اچھا اب نیت باندھ لی، اب کیا کریں؟ اب کیا کریں؟ نیت باندھنے کے بعد کچھ کرنا چاہیے تو سورہ فاتحہ پڑھیے جناب، سورہ فاتحہ پڑھیے۔ اب یہ سورہ فاتحہ کہاں سے پڑھیں؟ پھر وہی سرکار دو عالم نے فرمایا، حضور نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، سورت ملائے، پھر وہی حضور کا تصور، رکوع میں جائے تو حضور کا تصور، سجدے میں جائے تو حضور کا تصور، کھڑے ہو تو حضور کا تصور۔ میں کہتا ہوں کہ نماز ہے خدا کی، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی کاپی ہے، سنت کی نقل ہے۔ اے خداوند عالم، نماز تیری عبادت ہے مگر یہ نقل ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ نماز تیری عبادت ہے مگر بغیر مصطفیٰ کی کاپی کے، بغیر مصطفیٰ کے نقل کے اے جس طرح سے عبادت ہو نہیں سکتی، نماز نہیں ہو سکتی جب تک کہ کالی کالی کملی والا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اداؤں کی نقل نہ ہو۔ اللہ اکبر، دیکھا آپ نے، یہ ہے نماز۔ سنی ایسی باتیں کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں صاحب دیکھو اب یہ نماز میں بھی ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں، بھائی میں کیا کروں، میں جو کچھ کہتا ہوں حدیث کہتی ہے۔ دیکھا یہ ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ، حضور کھڑے ہو گئے، صحابہ کھڑے ہو گئے، حضور جھک گئے، صحابہ جھک گئے، اور حضور نے سجدہ کیا، صحابہ نے سجدہ کیا، جو کچھ حضور نے کیا وہ صحابہ نے کیا، بات ختم ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سرکار سنت کے بغیر نماز نہیں ہوتی، سنت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ جب سنت ہوگی، جب سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہوگا تو پھر نماز ہوگی۔ عبادت کے لیے سنت ضروری ہے، اور سنت کے لیے عبادت ہوتی ہے سنت سے، سنت ہوتی ہے نقل سے، نقل ہوتی ہے تصور سے۔ سنیے علمی مسئلہ ہے، جب کسی کا خیال ہوگا تو اس کی کاپی ہوگی، اور جب کاپی کسی کی ہوگی تو وہ اس کا طریقہ ہوگا۔ تو عبادت ہوتی ہے سنت سے، سنت ہوتی ہے نقل سے، نقل ہوتی ہے تصور سے۔ جب تصور ہوگا تو نقل ہوگی، جب نقل ہوگی تو سنت ہوگی، جب سنت ہوگی تو عبادت ہوگی۔ معلوم ہوا کہ خدا کی عبادت بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد کے بغیر ناممکن ہے۔ کوئی آدمی اگر اور ایسے عبادت کر کے دکھا دے تو میں سب سے پہلے میں اس کی بات پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں، بغیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ نماز کو قائم کرو اور زکات دو۔ معلوم ہوا کہ نماز افضل ہے، نماز مگر ہے خدا کے لیے، عبادت خدا کے لیے ہوتی ہے، کسی بندے کے لیے، خدا کے لیے عبادت ہے۔ نماز کو قائم کرو، معلوم ہوا کہ نماز افضل ہے، اور زکات کو دو۔ معلوم ہوا کہ عبادت ہوتی ہے بدنی عمل سے، نماز ہے، اور زکات دو۔ اصل میں صلاۃ کے معنی ہے دعا کے، اور شرعی اصطلاح میں صلاۃ کہتے ہیں کہ شرعی طور پر رکوع و سجود کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، قائم کرنا۔ اور زکات دو، زکات کے معنی ستھرا کرنا، مال کو صاف اور ستھرا کرنے کے لیے زکات دی۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔
اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو۔ یہ مع الراکعین میں اشارہ ہے کہ یہودیوں کی طرح مت پڑھو نماز، کے یہودی جو نماز پڑھتے ہیں تو یہ کمبخت رکوع ہی نہیں کرتے۔ فرمایا کہ مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ جو مسلمانوں کی بڑی جماعت ہے ان کے ساتھ مل کر کے نماز قائم کیا کرو۔ یہ چھوٹے چھوٹے گروپ اور یہ چھوٹے چھوٹے جو گروہ ہیں ان کے پیچھے مت جاؤ، بلکہ جو مسلمانوں کی بڑی جماعت ہے، اور بڑی جماعت بھی کن لوگوں کی؟ جو اللہ والوں کی، اچھے لوگوں کی جماعت ہے۔ اگر غلط آدمیوں کی جماعت ہے تو نہیں، اچھے لوگوں کی جماعت، ایمانداروں کی جماعت ہے، سنی صحیح العقیدہ لوگوں کی جو جماعت ہے ان کے پیچھے نماز پڑھو۔ اور باقی ایسے لوگوں کے پیچھے تو میرے دوستو یاد رکھو کہ جو سنت مصطفیٰ کا قائل نہ ہو اس کی نماز خود ہی نہیں ہوتی۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضور کا خیال اگر نماز میں آ جائے گا تو نماز نہیں ہوگی، جس شخص کا ایسا عقیدہ ہو تو اس بیچارے کی تو خود ہی نماز نہیں ہوتی، تو وہ دوسروں کی نماز کہاں سے پڑھائے گا؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگ، ان کی نماز خود نہیں ہوتی۔ جب خود ہی نماز نہیں ہوگی تو دوسروں کی کہاں سے پڑھائے گا؟ دوسروں کی نماز وہی پڑھا سکتا ہے کہ جس کی خود ہو۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ یہ یہودیوں کی باتیں ہم بیان کی جا رہی ہیں کہ یہ لوگ وہ تھے کہ لوگوں کو تو یہ اچھائی کا حکم دیا کرتے۔ اس آیت کے اندر یہ جو ہمارے واز کرنے والے لوگ ہیں، واز جو کرتے ہیں منبروں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے، کہ جو یہ کہتے ہیں نماز پڑھو، روزہ رکھو، سچ بولو، جھوٹ مت بولو، حلال کمائی کرو، یہ کرو وہ کرو، واز تو کر دیتے ہیں اور خود جا کر کے سب سے پہلے اس کی بے عملی کرتے ہیں اور اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کہا گیا کہ یہ لوگ یہودی تھے، ایسے لوگ کہ لوگوں کو کہتے تھے کہ لوگوں اچھے کام کرو، برے کام سے بچو۔ لوگوں کو تو وہ چپ کے کہتے تھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حق پر ہیں، ان پر ایمان لے آؤ۔ اپنے آدمیوں کو تو چپ کے کہتے تھے کہ ایمان لے آؤ، اور جب خود ایمان لانے کی باری آتی تھی تو پھر انکار کیا کرتے تھے۔ رب کریم فرماتا کہ تامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اے یہودیو تم لوگوں کو اچھائیوں کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اپنے آپ کو فراموش کر جاتے ہو۔ معلوم ہوا کہ عمل اور تقویٰ کا معیار یہ ہے کہ جو کچھ آدمی بولتا ہو اس پر خود عمل کرتا ہو۔ اگر وہ خود عمل نہیں کرتا تو یاد رکھو میرے دوستوں کہ ایمان اور اسلام یہ صرف جاننے کا نام نہیں ہے۔ کوئی آدمی بہت بڑا علامہ ہے تو اس سے کیا ہو گیا؟ کوئی آدمی میں سمجھ لو کہ 10 ڈگریاں رکھتا ہے تو اس سے کیا ہو؟ کوئی آدمی ایم اے ہے تو اس سے یہ کوئی خاص بات نہیں۔ ڈگری رکھنے کا نام ایمان نہیں جی، بہت سے علم کا نام ایمان نہیں۔ اس کو ایمان نہیں کہتے، کافروں کے بعد بہت سی ڈگریاں ہوتی۔ ایمان اصل میں ماننے کا نام ہے، اور ماننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کا نام ہے۔ عمل آدمی کرے، جو کچھ منہ سے کہے اس پر عمل کرے، یہ ہے تقویٰ، اور یہ ہے میرے دوستو ایمان کی شان۔ اگر اس کے خلاف ہے تو پھر کچھ نہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ منافق وہ بھی ہے کہ منہ سے کہتا کچھ ہو اور عمل کچھ کرتا ہو۔ ایک آدمی کہے کہ جی نماز پڑھو، بات تو بڑی اچھی مگر خود نہ نماز نہ پڑھتا ہوں۔ ایک آدمی کہے سچ بولو اور خود سچ نہ بولتا ہوں، تو بتائیے کیسی بات ہے؟ یہ بات اچھی تو نہیں کہ دوسروں کو کہے کہ سچ بولو خود نہ سچ بولتا ہوں، دوسروں کو کہے کہ حلال کمائی کرو خود حرام کھاتا ہوں، تو بتاؤ ایسی باتوں سے کیا فائدہ؟ تو فرمایا کہ دیکھو جو کچھ تم کہتے ہو اس پر تم عمل بھی تو کرو۔ وطن سونا وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کتاب میں تم دیکھتے ہو کہ اس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت اور حضور کی تعریف لکھی ہوئی ہے۔ میرے دوستو یہودیوں کا سب سے بڑا قصور تھا کہ ان ظالموں نے یہ قسم کھا رکھی تھی کہ جہاں حضور کی تعریف ملے اور بس اس کو یہ چھپاتے تھے، اس کو چھپاتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو، حضور کی نعت کے یہ دشمن تھے۔ معلوم ہوا کہ آج کے زمانے میں بھی جو لوگ حضور کی نعت کے دشمن ہیں وہ یہودیوں کے نقش قدم پر چلتے۔ یہودیوں کا ترکہ ان کو ملا ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت کو چھپانے والے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تمہیں معلوم ہے، تم سمجھتے ہو، تم جانتے ہو کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بڑی ہے، مگر اس کے باوجود تم ایسی حماقت کیوں کرتے ہو؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اب
وہ لوگ جو پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کریں، تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد طلب کریں، ان کو جا کر یہ آیت سنائیے کہ اس کا کیا مطلب ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وہاں پر بھی نستعین ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور وَاسْتَعِینُوا ایک ہی مادہ ہے، ایک ہی صیغہ ہے، مطلب وہ نستعین اور یا وَاسْتَعِینُوا حکم ہے، مدد طلب کرو، کس سے؟ بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو۔ اچھا مسلمانوں، اب ایک بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں، خوب ٹھنڈے دل سے آپ سوچیں اور سمجھیں۔ میں پوچھتا ہوں آپ کو کہ نماز خدا ہے یا غیر خدا؟ بتائیے بتائیے، نماز خدا ہے؟ خدا ہے نماز؟ کہیے، نماز خدا ہے؟ نماز خدا نہیں بلکہ غیر خدا ہے، غیر خدا ہے نا، خدا تو نہیں، نماز خدا نہیں بلکہ غیر خدا ہے، اور صبر یہ کیا ہے؟ یہ بھی خدا نہیں، صبر خدا نہیں، یہ غیر خدا ہے، نماز خدا نہیں، صبر خدا نہیں بلکہ یہ غیر خدا ہے۔ خدا ہم صبر کو نماز کو نہیں کہتے، بلکہ نماز تو خدا کے لیے ہوتی ہے، صبر تو ہم کرتے ہیں کہ اللہ جزائے خیر دے گا، تو معلوم ہوا کہ نماز غیر خدا اور صبر یہ بھی غیر خدا، اور رب فرماتا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو، کس سے؟ نماز اور صبر سے، یعنی غیر خدا سے مدد طلب کرنے کا حکم قرآن دے رہا۔ کہیے آیا کچھ سمجھ میں؟ غیر خدا سے مدد طلب